اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے انگریز وائسرائے کو ایک بار مصر جانا تھا اور ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جسے انگلش اور عربی زبان سے آشنائی ہو اور وہ ٹرانسلیٹر کے فرائض ادا کر سکے۔ حمید الدین فراہی صاحب ایک ایسے شخص تھے جو دونوں زبانوں میں مہارت ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک اسکالر کی حیثیت کے حامل تھے۔ انہیں حکومت ہندوستان نے وائسرائے کے ساتھ مصر روانہ کیا اور 1000 روپیہ یومیہ ادا کرنا مقرر کیا گیا، اور 1000 روپے ان دنوں بہت بڑی رقم تھی۔ وائسرائے نے دوران سفر اور دوران قیام حمید الدین فراہی صاحب کی شخصیت اور علم کو دیکھا، متاثر ہوا، اور دوران سفر اور واپسی کے سفر میں انگریز وائسرائے نے ان سے کہا، آپ مجھے کوئی کام بتائیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، جی ایک مہربانی کیجیے گا، آئندہ مجھے اس کام کے لیے نہ بلایا جائے۔ اب ان کے بعد ان کے بہت مشہور شاگرد امین احسن اصلاحی تھے، اور علمی دنیا میں ایک عظیم نام اور شخصیت۔ ان کے ایک بیٹے کی عین شباب میں وفات ہوئی، اور میں اپنے والد محترم کے ساتھ ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا۔ ان کے گھر کے لان میں غمزدہ باپ اور عظیم صدمے سے دوچار خاموش بیٹھا تھا، مگر اپنے ایک فکر کا ذکر کرتے رہے وہ کہ میرا وہ بیٹا نماز میں کبھی کوتاہی کر لیتا تھا اور مجھے اس کی بڑی فکر ہے، خدا اسے معاف کر دے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2 بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، مجھے ان کا یہ فکرہ کبھی بھول نہ سکا کہ یہ وہ شخص ہے۔ میرے ذہن میں یہ بار بار خیال آتا تھا، جسے پتہ تھا نماز کی کوتاہی کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی انہی امین احسن اصلاحی کے شاگرد ہیں اور بہت متاثر اور بہت احترام اور عقیدت رکھتے ہیں امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جاوید احمد غامدی 1952 میں ساہیوال میں پیدا ہوئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا انگلش لٹریچر اینڈ فلسفی میں، اور وہیں سے انہوں نے MA فلسفہ کا امتحان پاس کیا۔ وہ پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں، لنگوسٹ ہیں، تھیولوجین ہیں، اور قرآن اسکالر ہیں، مفسر قرآن ہیں، اسلامک ماڈرنسٹ ہیں، جیورسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور انہوں نے الموارد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کا ادارہ قائم کیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسلامک ایشوز پر ایڈوائزر رہے۔ CSS کرنے والے افسران کے 10 سال سے زائد عرصہ تک سول سروسز اکیڈمی میں استاد رہے۔ دنیا کے 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمانوں میں ان کا شمار، اور حکومت پاکستان سے ستارہ امتیاز حاصل کیا۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ ان کو میں نے سنا، اور ان کے مخالفین کو بھی۔ تھوڑی دیر کے لیے مذہبی دینی نظریات سے اختلاف یا اتفاق ایک طرف،
ایک بات طے ہے کہ جب علم انسان کے دماغ سے قلب میں اترتا ہے تو حلیمی کی صفت اس کی شخصیت اور اس کی باڈی لینگویج میں دمکنے لگتی ہے۔ مذہبی یا دینی اختلاف یا اتفاق سے قطع نظر، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جاوید گامدی صاحب نے نئی نسل کو بہت اپیل کیا ہے اپنے طرز کلام سے، اپنی ٹالرنٹ ٹون سے، لفظوں کے شائستہ چناؤ سے، ماڈرن علوم سے آشنائی کے باعث اور اپنے قوی دلائل پر انحصار اور تیقن کی وجہ سے نوجوان نسل کو بہت متاثر کر رہے ہیں۔ وہ دین اسلام کی روح پر سطحی نگاہ ڈالنا انہیں گوارا نہیں لگتا، وہ تہ در تہ جا کر منشأ خداوندی کو تلاش کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اور بنیادی اصول کے متلاشی ہیں جو خدا کی منشا ہے ان کے نزدیک۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو آسان راہیں اس لیے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا موقف غلط ثابت ہو سکے جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پر پورا عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ نت نئے اور لمحہ لمحہ بدلتی دنیا کے ماحول میں نئے نئے مسائل لے کر جب ان سے سوال کرتے ہیں تو جاوید گامدی صاحب ایک دو جملوں میں ہی اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانہ تھا انگریزی پر فتوے لگے، لاؤڈ سپیکر پر فتوے لگے، پرنٹنگ پریس پر فتوے لگے، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے صحیح ہونے پر مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میں جو کچھ آج کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ 20 سال کے بعد لوگ یقیناً کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وائزین کے سامنے انہوں نے اپنی ایک مثال پیش کر دی ہے کہ کمیونیکیشن یوں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو جھوٹا نہ کہیں، مکار نہ کہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کریں، ایجنٹ نہ کہیں۔ نہ جانے کس استاد نے اس درجہ لسانی تہذیب ان کے رگ و پے میں اتار رکھی ہے کہ انہوں نے کبھی غیر مہذب جلد بازی سے کام نہ لیا۔ ایک طرف وہ ایتھیسٹ کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی گھر کے لوگ ان سے دست و گریباں ہیں۔ وہ پاکستان ہی چھوڑ کر چلے گئے اور پھر پوری دنیا نے ان کی آواز سنی اور بر صغیر کے لوگوں کا وہی روایتی چلن، آؤٹ آف کانٹیکسٹ سٹیٹمنٹس لے کر الزامات، غامدی فتنہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، مگر غامدی صاحب نے ہر کسی کو صاحب کہہ کر ہی اس کا نام لیا، ورنہ انہیں بھی کس سے اختلاف نہیں تھا۔ انہوں نے نئی نسل کو بولنے اور بحث کرنے کا مہذبانہ انداز عطا کیا۔ جب ان کو منکر حدیث کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں 1200 احادیث لکھتی ہیں، ایسا شخص کیا منکر حدیث ہو سکتا ہے؟ ان کے مخالفین کا انداز مخالفت ہی ان کے
درجہ علمیت اور ان کے انداز میں انگڑائیاں لیتی انائے علمی، تکبرانہ انداز، غیظ و غضب کا لہجہ اور دشنام ترازی ان کے اندر موجود کینہ و حسد کی غمازی کر رہے ہیں، جیسے وہ بس شکست دینا چاہتے ہیں اور جیت ہی ان کی منزل ہو، مگر جاوید کسی سے جیتنا نہیں چاہتا۔ عاجزی اور تحمل اس کا انداز ہے، اور یہی طرز تکلم ینگ جنریشن کو اپیل کر رہا ہے اور اٹریکٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا، جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک میسج ہے بڑا واضح کہ دین اسلام ہی واحد راستہ ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے اس لیے کہ اسے جنت کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کرنا ہے، ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنے علم و عمل اور اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھا۔ یہاں پاکیزگی کا امتحان ہو رہا ہے، اپنے عقائد کو شرک سے اور تمام آلودگیوں سے اپنے بدن، اپنے رزق، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کیجیے، اور جنت کا حصول ایک عظیم نعمت، انعام اور کامیابی ہے جس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا علم دنیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے یہ سوال کہ خدا کیسا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، یہ اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ ایک صاحب عقل انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ہے، کیا وہ بات اس دنیا کے اندر جو قانون کار فرما ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں، اور خالق نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایسی مخلوق کے بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کو میں اپنی ابدیت میں شریک کر لوں گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اسے اپنی ابدیت میں شریک کرنے سے پہلے ایک مختصر سے امتحان سے گزاروں گا۔ یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ علم و عمل کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ میرے ذاتی خیال میں حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگوں کا فیض یافتہ یہ شاگرد اسی عنوان کے تحت اپنی تمام کاوش اور تمام محنت اور دن رات محنت میں مصروف ہے، اور میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی۔ اور دو اشعار جاوید احمد غامدی صاحب کبھی شاعری کیا کرتے تھے، اور یہ اشعار تو اس دور کے ہیں مگر آج کے ان لمحات پر منطبق ہوئے جاتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ وہی بجھا رہے ہیں، یہ عجیب ماجرا ہے کہ وہی بجھا رہے ہیں، میں چراغ لے کے پہنچا تو بھٹک رہے تھے راہی، یہ تیرا جہاں نہیں ہے تو اگر سنے تو کہہ دوں کہ فریب دے رہی ہے تجھے تیری کم نگاہی۔